سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رجا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت شاکر علی نوری کا بیان رہے گا کہ آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے گی اگر آپ نے یہ کام کیا تو آپ کی زندگی بہتر ہو جائے گی اگر آپ نے اس کام کو کیا تو چلیے بیان میں سنتے ہیں وہ کون سا کام ہے، تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ اور اگر آپ کو ہم سے رابطہ کرنی ہو تو ہمارا انسٹاگرام آئی ڈی آتا ہوگا، آپ فالو کریں، میسیج کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور رپلائی دیا جائے گا۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ کی سماعتوں کے حوالے کیا جائے، اسے سنی انسنی نہ کر دیں، اسے دل کے نہا خانے میں جگہ دیں، تاکہ یہاں سے جو پیغام نشر ہو اس پر عمل کر کے اس کی برکتوں کو آپ اپنی زندگی میں محسوس کر سکیں، اور کل آپ کی زندگی میں انقلاب اس طریقے کا پیدا ہو چکا ہو کہ جو بھی آپ کی زندگی کو دیکھے یہ کہہ اٹھے کہ سنی اجتماع نے اس کی زندگی کو بدل دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ اس وقت ایک ایسے مرض کے اندر گرفتار ہیں جو مرض اگر بڑھ گیا تو ایمان کی موت ہو جائے گی، اور اگر ہم نے آج اس مرض کا علاج نہ کیا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نسلوں تک ایمان کو منتقل کرنا یہ مشکل ہو جائے گا۔ سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ سب سے بڑا سرمایہ کیا ہے؟ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سب سے بڑا سرمایہ ایمان ہے، جس کی حفاظت کا حکم اللہ عز و جل نے زندگی کی آخری سانس تک ہمیں کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ ایمان کوئی معمولی دولت تو نہیں، ایمان کوئی ہلکی دولت تو نہیں، اور ایمان کوئی سستی دولت تو نہیں۔ اگر روپیے کے ذریعے آپ یہاں پر بنگلہ خرید سکتے ہیں، دولت کے ذریعے یہاں کی آسائش خرید سکتے ہیں، اور اگر بہت زیادہ دولت رہی تو آپ بہت بڑا بنگلو خرید کر کسی دریا کے کنارے پر اپنی زندگی کی ساعتوں کو گزار سکتے ہیں، لیکن نہ دنیا کا کوئی بنگلو، نہ دنیا کی کوئی جگہ، نہ دنیا کے کوئی سکون کا پلیس جنت ہی ہے، اس کا تصور دنیا کی کسی چیز سے کمپیر کر کے ہم نہیں کر سکتے۔ ہم دولت کے ذریعے دنیا کا مکان تو خرید سکتے ہیں، جنت نہیں خرید سکتے، لیکن ایمان وہ سرمایہ ہے کہ جس کے پاس یہ دولت ہوتی ہے، اس کے عوض میں اللہ عز و جل اسے کل بروز قیامت جنت کی نعمت عطا فرمائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنے ایمان کی فکر کرتے، تابعین اپنے ایمان کی فکر کرتے، اولیاء کاملین اپنے ایمان کی فکر کرتے، اور تحفظ ایمان کے سلسلے میں اپنی زندگی کی ساعتوں کو گزارتے ہوئے نظر آتے۔ لیکن آج ہماری قوم کی سچویشن یہ ہے کہ ایمان کے سلسلے میں وہ فکر جو ایک مسلمان کو ہونی چاہیے وہ قطعی طور پر نہیں ہے۔ نہ ہم اپنی اولاد کے ایمان کی فکر کرتے ہیں، نہ اپنے ایمان کی فکر کرتے ہیں، نہ معاشرے میں بسنے والے مسلمانوں کے ایمان کی فکر کرتے ہیں، اور نہ ایسے اعمال سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن اعمال کی بنیاد پر ہمارا ایمان ہماری زندگی سے رخصت ہو جائے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ ذرا دیکھیں، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ مسلمان رہو تم۔ ایمان کی حالت میں جیو اور ایمان کی حالت میں مرو، یہ تمہاری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ بھی ہے، اور یہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی سوچ بھی ہے۔ ایمان کا ٹھکانہ کون سا ہے؟ ایمان کہاں رہتا ہے؟ ایمان کی جگہ دل ہے۔
اسی لیے ایمان کے حوالے سے کہا گیا اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زبان سے اقرار کرنا اس چیز کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، اور دل سے اس کا تصدیق کرنا، اس کا نام ہے ایمان۔ ایمان جس گھر کے اندر، جس دل کے اندر آ جائے، اس دل کو اللہ عز و جل سکون کی دولت عطا کر دیتا ہے۔ ایمان جس سینے کے اندر موجود ہو، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسے اللہ عز و جل دونوں جہاں کے خوف سے بے غم کر دیا کرتا ہے، بے خوف کر دونوں جہاں کے خوف سے اسے بری کر دیا کرتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، اللہ عز و جل نے اولیاء کی شان جو بیان فرمائی وہ یہی تو ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ مومن اور متقی جو ہیں وہی اللہ کے ولی ہیں، اور جب اللہ ولایت عطا کر دیتا ہے تو ان کے دل سے خوف کو بھی نکال دیتا ہے اور ان کے دل سے غم کو بھی نکال دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایمان انسان کو سکون کی دولت عطا کرتا ہے، ایمان انسان کو اطمینان کی دولت عطا کرتا ہے، ایمان انسان کو قرار عطا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس کے سینے میں ایمان کی دولت ہوتی ہے، جب اس کا اس دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے تو اللہ عز و جل ایسے ایمان والے اور پرہیزگار بندے کو پروردگار اس طریقے سے خطاب فرماتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، یہاں اطمینان کی بات ہے، مطمئن ہونے کی بات ہے۔ اے مطمئن جان، پلٹ آ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اللہ سے راضی ہے اور تیرا مولا تجھ سے راضی ہے۔ آپ ذرا مجھے بتائیے، ایمان سینے کے اندر ہو تو اللہ اطمینان کی دولت عطا کرتا ہے۔ آج آپ دیکھیں، ہم اخبار پڑھنے کے بعد، نیوز دیکھنے کے بعد، یوٹیوب پر سماچار سننے کے بعد ہماری طبیعت میں بے قراری اور بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں کا حال دیکھیے، خود سرکار امام عالی مقام کی زندگی کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نگاہوں کے سامنے 22,000 کا لشکر جرار موجود ہے، لیکن امام حسین بے چین نظر نہیں آتے، بلکہ تلواروں کے سائے میں بھی یہ کہتے نظر آتے ہیں، جیوں گا تو اسلام پر اور جان بھی دوں گا تو اسلام پر۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اور پھر آپ دیکھیں یہی ایمان کی دولت امام حسین کے گھر والوں کے پاس موجود تھی، اس لیے شہیدوں کی وہاں پر شہیدوں کی قطار موجود ہونے کے باوجود بھی کسی کے ایمان میں کوئی معمولی حرف بھی نہیں آیا، نہ کوئی یزید کی پیشکش کو قبول کرتا دکھائی دیا۔ پتہ چلا ایمان ہوگا تو استقامت کی دولت نصیب ہوگی، ایمان ہوگا تو طمانینت قلب کی دولت نصیب ہوگی، ایمان ہوگا تو بے خوفی کی دولت نصیب ہوگی، ایمان ہوگا تو اللہ عروج عطا کرے گا۔ اور سن لو، آج وہ لوگ جو شکایت کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں اتنی بڑی تعداد کے اندر کلمہ پڑھنے والے ہونے کے باوجود کیا وجہ ہے؟ پیروں تلے روندے جا رہے ہیں، لوگوں کے پیروں میں آ رہے ہیں، ٹھوکروں میں آ رہے ہیں، زمینیں پیروں کے نیچے سے کھینچی جا رہی ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں، قرآن نے جو کنڈیشن لگائی ہے کامیابی کے لیے، وہ کنڈیشن کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، غالب تم ہی رہو گے، کامیاب تم ہی رہو گے اگر تم مومن ہو۔ پتہ چلا جس کے پاس کمال ایمان موجود ہو، اللہ اسے مغلوب نہیں کرتا، اسے غالب کر دیا کرتا ہے، اسے کامیاب کر دیا کرتا ہے۔ یہاں سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آئی، جو ایمان قرآن ہم سے چاہ رہا ہے، جو ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہ رہے ہیں، وہ ایمان کما حقہ ہماری زندگی میں موجود نہیں۔ اب آئیے
آئیے میں آپ کو بتاؤں، ایک انسان آج کے دور میں خود کو خوش نصیب کب تصور کرتا ہے؟ جب اس کے پاس دنیا کی آسائش کے سارے سامان موجود ہوں تو وہ انسان اپنے آپ کو خوش نصیب تصور کرتا ہے۔ لیکن ایسی ساری چیزوں کی موجودگی کے باوجود اگر ایسوں کے دلوں میں جھانک کر کے دیکھیں تو بہت سارے ایسے ملیں گے جن کی زندگی میں قرار نہیں ہے، جن کی زندگی میں سکون نہیں ہے۔ میں نے کسی فٹ پاتھ پر سونے والے مزدور کو نیند کی گولی لیتے نہیں دیکھا، لیکن میں نے ہزارہ بنگلوں میں آرام کرنے والوں کو نیند کی گولی لے کر سوتے ہوئے ضرور دیکھا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خوش نصیب انسان وہ ہے جس کے دل کے اندر سکون موجود ہو، جس کے دل کے اندر قرار موجود ہو، جس کے دل کے اندر اطمینان موجود ہو، جس کے دل کے اندر ایمان کی دولت موجود ہو۔ اب آئیے، ایک ہمارا تصور ہے خوش نصیب انسان کے سلسلے میں، اور ایک حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے تصور عطا فرمایا کہ خوش نصیب کون ہے، تاکہ آپ محسوس کر سکیں۔ حضرت فضیل کوئی معمولی آدمی کا نام نہیں ہے، وقت کے عظیم محدث، مسجد نبوی شریف میں درس حدیث دینے والے، اور وقت کے ولی کامل کہ جب وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو لوگ پکار اٹھے کہ فضیل بن عیاض نہیں گئے، آج اللہ کا خوف اس دنیا سے چلا گیا۔ وہ اتنے عظیم ولی کامل تھے۔ آئیے وہ کیا فرماتے ہیں خوش بخت اور بدبخت کے حوالے سے۔ آج ہمیں دیکھنا ہے ان کے قول کی روشنی کے اندر کہ ہم کون ہیں، ہم خوش بخت ہیں یا نہیں ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں۔ اگر کوئی شخص ان 5 چیزوں کے اندر گرفتار ہے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ خوش نصیب نہیں ہے۔ پانچ چیزیں۔ نمبر 1، القسوۃ فی القلب۔ پہلی چیز، دل میں سختی۔ دل اگر سخت ہے، دل پر اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے اثرات نہیں ہوتے، اور اس کے دل کے اندر کسی کے لیے نرم گوشہ نہیں ہے، اگر اس کا دل اتنا سخت ہو گیا کہ پریشان حالوں کو دیکھنے کے بعد بھی اس کے دل کے اندر نرمی پیدا نہیں ہوتی، اور اس کا دل اسی طرح سے سخت ہے، نہ مہربانی کا جذبہ، نہ نرمی کا جذبہ، اور نہ کسی کی پریشانی کو دیکھنے کے بعد اس کے دل کے اندر کوئی محبت کا گوشہ پیدا ہو، اگر یہ کیفیت نہیں، اور دوسرے اینگل سے فرمایا گیا کہ اگر اس کے کانوں تک اللہ عز و جل کا ارشاد پہنچے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پہنچے، اور اس کا دل نرم نہ ہو اور ویسا ہی سخت رہے، اس انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ خوش نصیب نہیں ہے۔ القسوۃ فی القلب۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بعض وہ لوگ ہیں جن کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے، کالحجارۃ او اشد من القسوہ، پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ پتھر بھی تھوڑا سا نرم ہوتا ہے، جس کے بارے میں قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے فرمایا بعض پہاڑوں کے پتھر تو ایسے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کے خوف کا معاملہ آتا ہے تو وہ وہاں سے گرتے ہوئے نظر آتے ہیں خشیت ربانی کی بنیاد پر۔ اور آپ جو پہاڑوں سے پانی کے چشمے جاری دیکھتے ہیں، یہ پہاڑوں سے نکلنے والا پانی کا چشمہ در حقیقت یہ اس کے آنسو ہوا کرتے ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج مسلمانوں کی سچویشن یہ ہے
کہ ہر جمعہ کو مساجد سے علماء خطاب فرما رہے ہیں، بڑے بڑے جلسوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات ان کی سماعتوں کے حوالے کیے جا رہے ہیں، لیکن جب مسلمانوں کی زندگی کے اندر تبدیلی کے پرسنٹیج کا جائزہ لیتے ہیں تو ہماری عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں کہ مسلمانوں کی زندگی کی تبدیلی کا پرسنٹیج 1% بھی شاید کہیں نظر آئے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کا دل سخت ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ ان کا دل قساوت قلب جس کو کہتے ہیں اس کا وہ شکار ہو گیا۔ لیکن اسلام صرف یہ نہیں ہے کہ مرض بتا دے، بلکہ اسلام مرض کا علاج بھی بتاتا ہے کہ اگر کسی کا دل سخت ہو چکا ہے، اتنا سخت کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے اثرات اس کے دل پر نہیں ہوتے، تو آپ جانتے ہیں، ذرا صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کرو، ان کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرو تو آپ کو پتہ چلے گا جب کبھی کسی صحابی کے دل کے اندر صحابی سختی محسوس کرتے تو بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر آتے اور عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارا دل سخت ہو چکا ہے، کوئی نسخہ ہو تو عطا فرمائیں تاکہ دل نرم ہو جائے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، سرکار میرا دل سخت ہو چکا ہے، کوئی علاج بتائیں۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتیم کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرو، اللہ تمہارے دل کو نرم بنا دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو دل نرم ہوتا ہے وہ اللہ کو بڑا پسند ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ایمان ہمارے دل کے اندر زندہ ہے اور ہماری روح زندہ ہے، اس کو بھی پہچاننے کا ایک طریقہ صوفیاء کرام نے بتایا۔ ارشاد فرماتے ہیں، کسی کا غم اگر تمہاری آنکھوں کو نم کر دے تو سمجھ لینا کہ تمہارا ایمان بھی زندہ ہے اور تمہاری روح بھی زندہ ہے۔ آج ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم کسی ایکسیڈنٹ کو دیکھتے ہیں، اسے ہاسپٹل پہنچانے کی تڑپ نہیں ہوتی، جذبہ نہیں ہوتا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، دنیا بھر میں ہونے والے مظالم کے واقعات کو دیکھنے کے بعد بھی ہمارے دل میں کوئی نرمی پیدا نہیں ہوتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر ایسا دل ہو جائے تو آپ کو اور ہم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم خوش نصیب نہیں ہیں۔ اب قرآن کا فرمان سنیے، جس کا ایسا دل ہو جائے کہ نرم ہوتا ہی نہیں، سخت ہو گیا ہے، اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کے رسول کا ذکر کیا جائے، پھر بھی اس کے دل کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی اور اس کا دل نرم نہیں ہوتا، تو قرآن ایسے دل والے کے بارے میں کیا کہتا ہے جانتے ہیں؟ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، ویل ہے، خرابی ہے اس سخت دل والے کے لیے جو اللہ کے ذکر سے نرم نہیں ہوتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ویل وہ وادی ہے جس سے جہنم بھی دن کے اندر پناہ مانگتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے یاد رکھو، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اگر ہمارا دل سخت ہے تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہم خوش نصیب ہیں یا نہیں۔ دوسری بات حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی، جمود العین، آنکھوں کا خشک ہو جانا، آنکھوں کا خشک ہو جانا، آنسو نکلے ہی نہیں، آنکھ بہنے کو تیار ہی نہ ہو، گریو زاری کا جذبہ ہی نہ ہو، اتنے آنسو خشک ہو چکے ہیں کہ کبھی آنسو اللہ کا خوف، قبر کا عذاب، غموں کے اندر گرفتار انسانوں کو دیکھ کر، موت میت کو دیکھنے کے بعد بھی اور دعا کے موقع پر بھی اگر اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے،
اسے ڈرنا چاہیے کہ وہ خوش نصیب انسان نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن کہتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ہنسو کم اور رو زیادہ۔ رونا اللہ کو پسند ہے، رونا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ کسی بزرگ نے، غالباً یہ حدیث مبارکہ ہے یا کسی بزرگ کا قول میں نہیں جانتا، یاد نہیں آ رہا، لیکن میں آپ کو بتاؤں، فرمایا گیا 3 چیزیں اللہ کی رحمت کو جوش میں لے کر آتی ہیں۔ 3 چیزیں اللہ کی رحمت کو جوش میں لے کر کے آتی ہیں۔ پہلی چیز بے قراری۔ اگر کوئی بندہ بے قرار ہے اور اس بے قراری کے عالم کے اندر اپنے معبود کو جب پکارتا ہے تو پروردگار جل جلالہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، جیسا کہ خود قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو بے قرار کی فریاد کو سنتا ہے اور اس کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے؟ وہ میرا رب ہے، وہ میرا پالنہار حقیقی ہے، وہ میرا معبود برحق ہے، کہ جب کوئی بے قرار اپنے رب کی بارگاہ کے اندر فریاد کرتا ہے تو میرے رب کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بے قرار کی فریاد کو سننے کے بعد اس پر اپنی رحمتوں کو نچھاور کر دیا کرتا ہے۔ بے قرار میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ اور دوسرا کون؟ تو فرمایا آہو زاری کرنے والا۔ اگر کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرے، تو میرے کریم کو اس آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرنے والے سے اتنا پیار ہو جاتا ہے کہ اللہ اپنی رحمت کو اس پر نچھاور کر دیا کرتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی حیات طیبہ اٹھا کر دیکھیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ اتنا روتے تھے کہ آپ کی آنکھ کے قریب 2 اتنے بڑے بڑے نشانات ہو چکے تھے، اس طریقے کے کہ آنسوؤں کی وجہ سے وہاں پر وہ نشانات تھے، اتنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رویا کرتے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے قریب سے گزرے، دیکھا صحابہ ہنس رہے ہیں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا، وہ وقت ہنسنے کا نہیں تھا اور وہ ہنس رہے تھے۔ صحابہ پریشان ہوئے سرکار کو ناراض دیکھ کر، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی ناراضگی سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، سرکار یہ بتائیے کہ ہم سے یہ غلطی تو ہو گئی کہ ہم ہنس رہے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابیوں سنو، کیا اللہ عز و جل نے تمہیں اپنے عذاب سے نجات کا پروانہ عطا کر دیا کہ تم اس طرح سے ہنس رہے ہو؟ سرکار کی بارگاہ میں صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب اس غلطی کا کفارہ کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنا تم ہنسے ہو اس سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں رو، یہی تمہارے اس ہنسنے کا کفارہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میمکری نائٹ چل رہی ہے، آدمی کہے میں زندگی گزار رہا ہے، ابھی قبر کے مرحلے سے نہیں گزرے، موت اور سکرات کے عالم سے نہیں گزرے، اور یہ ساری سختیاں جب کسی کی نگاہوں کے سامنے ہوں اور کسی کی زندگی میں پیش آنے والی ہوں، اسے گانے غزلیں اور برائیاں اور کہے سے کیا سروکار؟ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں میں تو یار بہت پتھر دل آدمی ہوں، کتنا ہی بڑا معاملہ ہو جائے نا اپنی آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے۔ نادان تو پتھر دل واقعی ہے، لیکن یہ بھی تو سن لے
تو خوش نصیب نہیں ہے. خوش نصیب تو وہ ہوتا ہے جب اللہ عز و جل کا کوئی خوف والا اللہ عز و جل کی کوئی خوف والی بات سنے یا عذاب قبر کی بات سنے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جائے. اور سن لو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوف خدا سے اگر کسی کی آنکھ سے آنسو نکلے وہ آنسو جسم کے جس حصے پر پہنچیں گے ان حصے کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی. جمود العین یہ بدبختی کی علامت ہے. اسی لیے سرکار نے فرمایا رویا کرو رویا کرو، رونا نہ آئے تو رونے والے جیسی شکل بنا لیا کرو. کتنا دل سخت ہو چکا مسلمانوں کا کہ قبرستان میں بھی جا کر کے کہہ لگاتے ہیں. کتنا دل سخت ہو چکا مسلمانوں کا کہ قبرستان میں جا کر بھی کاروبار کی باتیں کرتے ہیں. حیرت ہے، اپنے آپ کو ہزارہا چیزوں کے ملنے کے بعد خوش نصیب سمجھنے والوں، اگر تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے تو ڈرو کہ خوش نصیبوں میں تمہارا شمار نہیں ہے. تیسری چیز حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی قلت الحیا، حیا کا کم ہو جانا. اگر کسی کے اندر حیا کی کمی ہو گئی اور وہ انسان بے حیا ہو گیا تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ خوش نصیب نہیں ہے، وہ بدبخت ہے، وہ شقی ہے. آج آپ دیکھیں بے حیائی کا فروغ، بڑی تیزی کے ساتھ بے حیائی کو پروموٹ کیا جاتا ہے. میں ان نوجوانوں سے کہوں گا جو شادی شدہ ہیں، میں غیر شادی شدہ کی بات نہیں کر رہا، وہ اگر یہ کام کرتے ہیں تو عذاب بالائے عذاب. لیکن اگر شادی شدہ ہیں اور اپنی بیویوں کو بائک پر لے کر کے راستے میں نکلتے ہیں اور اس طریقے سے اس کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں اور اس انداز سے بٹھاتے ہیں جس سے خاص طور پر بے حیائی چھلکتی نظر آتی ہو، اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اگر اس کے اندر حیا کی کمی واقع ہو گئی تو یہ حضرت فضیل بن عیاض کے ارشاد کی روشنی میں وہ خوش نصیب نہیں، وہ کم نصیب ہے. تو ناظرین ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ناظرین ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.